رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ خوش نصیب ہیں آپ لوگ، آپ قرآن سیکھنے کے لیے آئے۔ اللہ مجھے سنا کر اور آپ کو سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ آپ کی ہر دعا قبول فرمائے۔ بہترین لوگوں میں شامل ہو گئے ہیں آپ۔ اپنا ترجمہ ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری سی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ آپ کو کبھی کسی چیز کی کمی نہ آنے دے۔ جس چیز کی طلب ہے اللہ آپ کو وہ عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 31 اور 32۔ اس سے پہلے اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل سبسکرائب کر دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 31۔ وَعَلَّمَ اور سکھا دیے آدم کو اسمائی نام کلہا سارے کے سارے، ثم پھر عرضہم انہیں پیش کیا علی الملائکۃ فرشتوں پر، فقال فرمایا انبئونی تو مجھے خبر دو۔ اللہ نے فرشتوں سے فرمایا کہ تم مجھے خبر دو بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ ان چیزوں کے ناموں کی، ان اگر تم ہو صادقین سب سچے۔ اور اللہ نے آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام سکھا دیے، پھر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور ان فرشتوں سے فرمایا کہ مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام کی فرشتوں پر فضیلت۔ اللہ تعالیٰ نے علم کی وجہ سے آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر فوقیت دی۔ فرشتوں کا سجدہ جو در حقیقت اس واقعہ سے پہلے وجود میں آیا تھا، بعد میں بیان کیا گیا ہے تاکہ خلیفہ کے پیدا کرنے کی مصلحت ظاہر ہو جائے اور یہ بھی معلوم ہو جائے کہ آدم علیہ السلام کو یہ فضل و شرف اس علم کی وجہ سے نصیب ہوا جس علم سے فرشتے محروم تھے، اور وہ آدم علیہ السلام کے سینہ میں موجود تھا۔ آدم علیہ السلام کی تعلیم و تربیت۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ان کی تمام اولاد، سب جانوروں کے اور آسمان و زمین میں اور خشکی و تری میں ہیں، کھانے پینے کے برتنوں اور تمام چیزوں کے نام بتا دیے تھے، یہاں تک کہ ایک ایک جانور، ایک ایک پرندہ ہو اور ہر چیز کا نام بتا دیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت والے دن تمام مومن جمع ہو کر سفارش کی درخواست لے کر آدم علیہ السلام کے پاس آ کر کہیں گے کہ آپ لوگوں کے جدہ امجد ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے پیدا فرمایا، فرشتوں سے آپ علیہ السلام کو سجدہ کرایا اور آپ علیہ السلام کو ایک ایک چیز کا نام بھی سکھا دیا، اور اپنی خطا اللہ رب العزت کے منع کرنے کے باوجود درخت کا پھل چکھنے کی وجہ سے سفارش کرنے سے معذرت کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے سامنے پیش کر دیا تھا، کیونکہ فرشتوں نے کہا تھا، پچھلی آیت میں آپ پڑھ چکے ہیں، اگر آپ نے نہیں دیکھا تو جا کے پچھلی ویڈیو دیکھ سکتی ہیں، کہ فرشتوں نے اعتراض کیا تھا کہ اللہ آپ انسان کو کیوں پیدا کر رہے ہیں، کہ وہ تو دنیا میں جا کے خون بہائے گا، خون ریزی کرے گا، تو اللہ ہم تو تیری تعریف بیان کرتے ہیں، تیری پاکی بیان کرتے ہیں، تو ایسے انسانوں کو کیوں پیدا کرے گا؟ تو اللہ نے ان لوگوں سے فرشتوں سے فرمایا تھا کہ جو میں جانتا ہوں نا وہ تم لوگ نہیں جانتے۔ تو پھر اللہ نے آگے پھر فرشتوں کی اس بات کو غلط ثابت کرنے کے لیے، ان کو بتانے کے لیے آدم علیہ السلام کو سارے نام سکھا کے ان کے سامنے پیش کر دیا تھا، اور فرشتوں سے کہا تھا تم بتاؤ نام۔ فرشتے نہیں بتا سکے لیکن آدم علیہ السلام نے بتا دیا تھا۔ اگلی آیت نمبر 32۔ قالوا تو فرشتوں نے کہا سبحانک پاک ہے تو، یعنی اللہ سے کہا اللہ تو پاک ہے، لا علم کوئی علم نہیں ہم کو، لنا ہم کو، الا مگر ما جو علمتنا تو نے ہمیں سکھایا ہے، انکا بے شک تو، انتا تو ہی علیم جاننے والا حکیم کمال حکمت والا ہے۔ ان سب نے کہا، یعنی فرشتوں نے اللہ سے، آپ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے، ہمیں تو صرف اتنا ہی علم ہے جتنا آپ نے ہمیں سکھایا ہے، بے شک آپ کامل علم رکھنے والے اور حکمت والے ہیں۔ فرشتوں کا جواب آگے سے تفسیر۔
اے اللہ آپ کے علم کے کسی بھی حصے پر کوئی بھی حاوی نہیں ہو سکتا۔ اللہ تو پاک ہے، ہاں آپ جس قدر سکھا دیں صرف وہی چیز معلوم ہو سکتی ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ غیر محدود علم تو صرف آپ ہی کا ہے جس کے دائرہ میں ہر چیز سمیٹی ہوئی ہے۔ آپ کا پیدا کرنا، آپ کا حکم فرمانا اور جس قدر آپ چاہیں اتنا سکھا دینا، یہ سب آپ کی حکمت پر مبنی ہے۔ سکھانا بھی حکمت سے معمور اور نہ سکھانا بھی حکمت سے بھرپور۔ آپ کے ہر کام میں حکمت اور ہر بات میں مصلحت پائی جاتی ہے۔ سبحان اللہ کی فضیلت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے سبحان اللہ و بحمدہ دن میں 100 مرتبہ پڑھا، اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، اگرچہ وہ سمندر کی جا کے برابر ہی کیوں نہ ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ مسلم شریف کی یہ روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ سبحان اللہ ہر عیب اور برائی سے اللہ تعالیٰ کی پاکی کا اظہار کرتا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، ہم لا الہ الا اللہ کو تو سمجھ گئے، لیکن یہ سبحان اللہ کیا ہے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ کلمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے پسند فرمایا ہے، اور اللہ کے کہنے سے اور اس کے کہنے سے وہ خوش ہوتا ہے، اللہ خوش ہوتے ہیں جب ہم سبحان اللہ، کتنا پیارا کلمہ ہے، پیار محبت کے ساتھ کہہ کر تو دیکھیں، سبحان اللہ، اللہ تو پاک ہے، سبحان اللہ، اللہ تو پاک ہے۔ جب ہم اللہ کو بار بار کہیں گے اللہ تو پاک ہے، اللہ تو پاک ہے، اللہ تو پاک ہے، تو وہ اللہ ہمیں کیوں نہیں بخشے گا؟ اللہ نے فرما دیا، جو میرے لیے دن میں 100 بار مجھے کہے گا سبحان اللہ، اللہ تو پاک ہے، میں اس کے سمندر کے جا کے برابر گناہوں کو بھی معاف فرما دوں گا۔ یہ ہے قرآن کی فضیلت، یہ ہے اللہ کے کلام کی فضیلت، اللہ کے ذکر کی فضیلت۔ اگر ہم قرآن کے ساتھ جڑیں گے تو ہماری زندگی کا ایک ایک پل انشاءاللہ نیکیوں میں گزرے گا۔ اگر ہم قرآن سے دوری اختیار کریں گے تو ظاہری بات ہے پھر ہم خطاؤں میں گر کے رہ جائیں گے، اور پھر ہمارا نفع ہمیں نہیں ملے گا بلکہ نقصان اٹھائیں گے۔ اس لیے میرے ساتھ بندے رہیے، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ڈیلی بیس پہ جو بھی ویڈیو آئے آپ کو فوراً سے مل جائے، اور ضرور ساری پچھلی اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ویڈیو واچ نہیں کی تو پچھلی ویڈیو بھی جا کے ساری دیکھیں، قرآن کو سیکھیں، اللہ قرآن میں فرما کیا رہا ہے، اللہ ہم سے کیا باتیں کر رہا ہے قرآن میں۔ امید ہے کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا، ایسے ہی میرے ساتھ بندے رہیے گا، ویڈیو کو لائک اور کمنٹ ضرور کریے گا، اور نیکسٹ لیسن انشاءاللہ کل کو اپلوڈ کروں گی۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، اللہ آپ سب کو ہر اچھی چیز نوازے، اللہ آپ کی ہر دعا قبول فرمائے، اللہ آپ کو کبھی کسی چیز کی کمی نہ آنے دے، اور جلدی سے میرا واچ ٹائم پورا کروائیں، ابھی تک میرا واچ ٹائم پورا نہیں ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیو۔